نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں، ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ بیمار مدینہ ہوں دوا مانگ رہا ہوں اور ایمان پہ مرنے کی دعا مانگ رہا ہوں۔ جو بیمار ہو اپنی دوا کرے، جو بیمار ہو اپنی دوا کرے، یا رسول اللہ جو تم پر مر رہا ہو بتاؤ وہ کیا کرے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ سب سے پہلے وہ سجدہ شکر ادا کرے۔ برادران اسلام، کچھ اسلامی تعلق سے کچھ مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ امید ہے آپ حضرات اس کو بغور سماعت فرمائیں، اور ہر مسلمان کو چاہیے دینی تعلق سے جانکاری ہر اسلامی بھائی کو رکھنا چاہیے۔ برادران اسلام، جیسے کہ مثال کے طور پہ کچھ اہم فریضے کے اوپر معاملہ ہے، اور جیسے کہ اسلام کے ارکان کے تعلق سے معلومات ہونا چاہیے، اور اہم فریضے کے ہمیں معلومات ہونا چاہیے۔ آج نوجوان سے سوال کیا جاتا ہے، کسی نے سوال کیا اپنے ایک نوجوان سے، کسی نے سوال کیا، ایک بد مذہب انسان نے سوال کیا، تو اس نے سوال کون سا سوال کیا تھا؟ اس نے یہ سوال یہ کیا تھا، اے نوجوان تم مسلمان ہو؟ تو اس نے کہا ہاں بے شک میں مسلمان ہوں۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم مسلمان ہو تو تمہیں میرے اسلامی ایک تم سے سوال کیا جاتا ہے، اگر تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا تو میں سمجھ لوں واقعی تم مسلمان ہو، میں سمجھ لوں واقعی تم ایمان والے ہو۔ تو حضرات محترم، اب اس انسان نے جو ہمارے مذہب سے تعلق نہ رکھتا ہے، وہ اس نے اب اس نوجوان مسلمان سے وہ سوال کیا ہے۔ حضرات وہ سوال کون سا ہے؟ اس نے سوال جو کیا تھا بہت اہم سوال کیا ہے۔ اس نے سوال جو کیا تو وہ یہ کیا تھا اس نوجوان سے، اے مسلمان باقی تم اگر مسلمان ہو تو بتاؤ اسلام کے ارکان کتنے ہیں، اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ حضرات محترم، اب وہ نوجوان بڑا حیران ہوتا ہے، بڑا پریشان ہوتا ہے، اس کی پیشانی کا اس کے پیشانی پہ جو ہے پسینے کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن وہ نوجوان جو مسلمان تھا اس کا جواب دینے میں ناکام رہا ہے۔ حضرات محترم، آج حالات ہمارے نوجوانوں کی یہ ہے، اگر غیر آدمی کوئی غیر بد مذہب انسان اگر ہم سے سوال کر لے، ہمارے ہی دین کے تعلق سے سوال کر لے، تو حضرات ہم اس کے سوال کا جواب نہیں دے پاتے ہیں۔ حضرات محترم، اگر ہمارا سینہ اگر یہ اپنے دین سے اگر خالی رہا ہے تو بتاؤ ہمارا کیا بنے گا؟ تو برادران اسلام، سوال سب سے پہلے جو سوال کیا تھا اسلام کے ارکان کے تعلق جب اس نے پوچھا تھا، تو حضرات محترم کافی ٹائم ہو جاتا ہے جب سوال کا جواب جب وہ نہیں دے پاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اے نوجوان سن، وہ جو بزرگ تھے جس نے سوال کیا تھا 60-70 سال کی عمر میں جو ہے اس شخص نے سوال جب کیا تھا اس نوجوان سے، حضرات محترم وہ نوجوان جو ہے جواب دینے میں قاصر رہ جاتا ہے، جواب نہیں دے پاتا ہے، کافی کشمکش ہو جاتی ہے، کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اس 70 سال کے بزرگ نے جو ہے پورا اسلام کے تعلق سے اس نے پورا بتا دیا ہے، اے نوجوان سن، میں تمہارے دین
دین سے تو تعلق نہیں رکھتا ہوں، لیکن مجھے اتنی جانکاری ہے، تمہارے اسلام کے تعلق سے مجھے اتنی بڑی جانکاری ہے، میں اس سوال کا جواب تمہیں بتا سکتا ہوں۔ تو اس جو ہے بزرگ نے بتایا ہے، اس بزرگ نے صاف صاف بتا دیا ہے، تمہارے جو اسلام کے جو ارکان ہے وہ 5 ہیں۔ سب سے پہلا جو ارکان ہے اسلام کا، جو سب سے پہلا جو ارکان ہے وہ نمبر 1 توحید رسالت ہے۔ دوسرا سوال ہے نوجوان وہ یہ ہے نماز ہے، اور اے نوجوان تیسرا سوال جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ اے نوجوان چوتھا جو سوال ہے رمضان مبارک کے جو روزے رکھے جاتے ہیں۔ اے نوجوان پانچواں جو سوال ہے، اور پانچواں جو سوال ہے ساری عمر میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج حالات ہم جو ہے ایسے حالاتوں سے گزر رہے ہیں، ہمیں دین کے تعلق سے بالکل بھی معلومات نہیں ہے، اور آج حالات ہمارے یہ ہیں پوری رات ہم جو ہے اسی طریقے سے گزار دیتے ہیں، راتوں رات نیٹ کے ذریعے اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ ارے نیٹوں کے ذریعے تو جو ہے بہت ساری معلومات ہو سکتی ہے، دین کے تعلق سے بہت بڑی معلومات ہو سکتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو دینی جو ہم نے جو چینل بنایا ہے، تو میرے عزیزوں میرے دوست اسی تعلق سے ہم نے بنایا ہے، اور میں نے اس غرض سے نہیں بنایا ہے مجھے اس کا لابھ ملے یا مجھے اس کا کوئی فائدہ ملے، صرف اور صرف جو ہے میرا جو ذہن ہے اور میرا جو دل ہے، میں نے صرف اس لیے جو ہے یہ جو چیز چینل بنایا ہے، صرف اس لیے بنایا ہے تاکہ لوگوں کو معلومات ہو جائے، اسلام کے تعلق سے اس کو معلومات ہو جائے، اسلام کے ارکانوں کے بارے میں اس کو معلومات ہو جائے، تاکہ دوسرے کے سامنے اس کو ہراساں ہونا نہ پڑے۔ اے میرے نوجوانوں، آپ اس کو جو ہے اس کو سنیں، اور سننے کے بعد میں اس چینل کو جو ہے سبسکرائب بھی کریں، اور اس کو جو ہے آپ آگے تک جب پہنچائیں گے، اور جو دوسرا بھی جو ہے اس کے آگے جب دوسرے تک جب پہنچائے گا، اس کا ثواب اس کے حق میں بھی اس کو ملے گا، اور یہ جو ہے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہم تو بڑے سیاکار ہیں، ہو سکتا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ہماری عاجزی پسند آ جائے۔